پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور آپ اللہ سے استغفار کیجئے، بخشش مانگیے۔ کس سے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سب گناہ معاف کر دیے تھے، پھر آپ سے کیوں کہا جا رہا ہے استغفار کرنے کو؟ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک جملہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو عام نیک لوگوں کی نیکیاں شمار ہوتی ہیں اور عام نیک لوگوں کے لیے اس پر کوئی پکڑ نہیں، مقربین کے لیے بعض اوقات وہ چیزیں بھی درست نہیں، کیونکہ بہت اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں نا، تو چھوٹی سی چیز حتیٰ کہ جو خیال بھی گزر جائے اس پر بھی استغفار کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں آپ نے کوئی یہودی کے خلاف فیصلہ نہیں دیا تھا، کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن آپ کا چونکہ میلان ہوا تھا اس قبیلے کی طرف، تو وہ جو دل میں آپ کے میلان آ گیا ان خائنین کے لیے اس پر، اور یہودی کے خلاف جو دل میں بات آ گئی اس کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں۔ یہاں دیکھیں کہ کس درجے کا اندر کا تزکیہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اعلیٰ مقام تک لے جانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ حد درجے کا انصاف، حد درجے کا انصاف۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کیا کیا کریں۔ صرف کسی کا ساتھ اس لیے دیا کریں کہ وہ ہمارا اپنا، ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارا بچہ ہے۔ اب آپ آ جائیے عام روزمرہ زندگی پہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہو اور بیٹے میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ آپ کے پاس لے آتے ہیں، اب آپ وہاں کیا ہے؟ منصف ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے نا، منصف ہیں۔ عموماً عام طور پر لوگوں کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں بند کر کے بیٹے کا ساتھ دیتے، الا یہ کہ جس کے اندر انصاف ہو وہ نہیں دیتا۔ اور یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ بہت انصاف سے کام لیتے ہیں عموماً ان کے بچے بھی ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ تو کبھی نہیں دیتے، آپ تو دوسرے کا ہی ساتھ دیتے ہیں، آپ ہمیں کہتی ہیں۔ بچوں کو بھی آپ دیکھیں نا، اگر کسی ایک بچے کو بتائیں کہ آپ کی غلطی ہے تو کہتے ہیں آپ ہمیں ہی کہتی ہیں، آپ دوسرے کو نہیں کہتے۔ بعض اوقات ہماری غلطی ہوتی بھی ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ جائے وہ اس قسم کے احتجاج بھی کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی پرایا ہو، بات انصاف کی کرنی چاہیے، اور اگر ہم انصاف نہیں کرتے تو کسی اور کا نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہوتے، کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا گیا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم من اللہ، اللہ کے ہاں تمہاری یہ رشتہ داریاں اور یہ تمہاری اولادیں ہرگز کام نہ آئیں گی، اور کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ انصاف کی بات کرنی ہے، عدل کی بات کرنی ہے۔ دوسرا معنی یہاں یہ بھی کیا گیا کہ آپ اس قبیلے کے لیے جس نے ناحق اپنے رشتہ دار کا ساتھ دیا، اگرچہ وہ غلطی پر تھا، ان کے لیے استغفار کیجیے، واستغفر اللہ، بخشش مانگی اللہ سے، نمبر 1 اپنے لیے، اور نمبر 2 ان لوگوں کے لیے بھی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو منصف نہیں بنایا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ناحق ہے اور دوسرا حق پر ہے، تو کیا آپ بیچ میں پھر جا کے فیصلہ کریں؟ نہیں، جب تک کوئی آپ کو منصف بنائے نہیں، خود نہیں انٹرفیئر کریں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی جھگڑ رہا ہو تو جھگڑے کی اصلاح ضروری ہے، لیکن فیصلے کے لیے آگے نہ بڑھیں جب تک کوئی فیصلہ مانگے نہ آپ سے۔ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ مجھے اگر پتا ہے کہ میری ماں میری بھابھی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو کیا مجھے بولنا چاہیے بیچ میں؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص، اور اگر آپ یقین پر ہیں، صرف آپ بھی گمان پر نہیں ہیں، اور اگر آپ کو معاملے کا پورا علم نہیں تو بالکل زبان نہیں کھولنی چاہیے، اور اگر آپ کو حقیقت میں بالکل 100% پتا ہے، یقین ہے، کیونکہ گواہی کے لیے کیا ضروری ہے؟ یقینی علم ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ اس وقت تو بیچ میں اگر سمجھے کہ جھگڑا بڑھے گا یا کچھ بھی، تو آپ الگ اپنی والدہ کو اچھے سے ضرور سمجھائیں۔ کیوں؟ امر بالمعروف بھی ضروری ہے، نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، والدین کا احترام اپنی جگہ، لیکن والدین کے ساتھ بھی اصل خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی آخرت خراب نہ ہو۔ اگر وہ ظالم ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو کسی بھی خونی رشتے کے ساتھ ہمدردی یہ نہیں
کہ ہم ان کا ناحق ساتھ دیں. اصل ہمدردی یہ ہے کہ ہم ان کو ظلم سے روکیں. ہمیشہ انسان اپنے اندر سے پوچھے، کہتے ہیں نا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو. اور اس کے لیے بھی انسان کو پھر ہمت چاہیے ہوتی ہے حق بات کرنے کے لیے. حق بات کہنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کا اجر بہت بڑا ہے. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اور استغفار کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ غفر سے، جس سے مغفر کا لفظ ہے. اور استغفار کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر انسان نادم ہو، حال میں چھوڑ دے، اور مستقبل میں نہ کرنے کا عہد کرے.